بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا علی عبد المعید و رسول المصدق المصطفى الاحمد حبیب الالہ العالمین جد الحسن والحسین مولانا مولا الثقلین ابی القاسم محمد وآل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت الدائم الأعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا علينا للهدى صلوات الله ایک دعا کی گزارش ہے سید شاعر صاحب کی اماں سیدہ کوثری بیگم ICU لائف سپورٹ میں ہیں. خدا عالم کے حق کے بیمار کربلا انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرمائے. سورہ لیل کی 12واں نمبر آیت کا آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اس عزا خانہ حسینی دالان میں ابتدائے محرم سے آج 7ویں محرم اس آیہ کریمہ کے ذیل میں روشنی ڈالی جا رہی ہے کہ خدا ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک ہدایت کی ذمہ داری میرے اوپر ہے. ہدایت میں کروں گا. دین اللہ نے بنایا ہے لہذا ہادی بھی اللہ ہی بنائے گا. تا صبح قیامت جب تک یہ انسان ہے تب تک انسان کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم ہدایت کا انتظام کریں گے. یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ ایک مدت تک اللہ لوگوں کو ہدایت کرے اور اس کے بعد پھر اللہ کہیں کہ اب ہدایت کا ذمہ داری میری نہیں ہے, اب آپ لوگ اپنا خود سمجھیے. یہ ہو نہیں سکتا ہے کیونکہ یہ خیال ہو سکتا ہے کہ بعض کے ذہن میں آئے کہ اللہ نے ہدایت کرنے کے لیے 1,24,000 نبیوں کو دنیا میں بھیجا اور سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت, ختم رسالت, اور خود بھی پیغمبر اسلام بتا چکے کہ میں خاتم النبیین ہوں, اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. جب پیغمبر اسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو کیا اللہ نے ہدایت کو روک دیا ہے؟ اب پیغمبر کے بعد ہدایت کون کرے گا؟ اب تک تو جو بھی دنیا میں آئے ہیں اللہ کی طرف سے آئے ہیں, سب معصوم ذات تھے. تو یہ عدالت کے خلاف بات ہے یا نہیں کہ کچھ لوگوں کو معصوم ذات ہدایت کرے
اور پیغمبری اسلام کے بعد جو لوگوں کو ہدایت کریں گے وہ غیر معصوم ہو؟ یہ کیا ذہن میں یہ بات آتی ہے؟ یہ جو مسلمان جو کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ دنیا سے چلے گئے، کچھ کہہ کر نہیں گئے، اپنا خلیفہ اپنا جانشین انہوں نے کسی کو نہیں بنایا، امت پر چھوڑ دیا ہے۔ اب امت بیٹھے، امت میٹنگ کرے، امت انتخاب کرے، قوم کے لیے ہادی امت چنے، تو یہ بات تو عقل میں آنے والی نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام تک لوگوں کو ہدایت معصوم ذات نبی کرے، رسول کرے، اور پیغمبر اسلام کے بعد ان کے وفات کے بعد جو ہدایت کرے گا وہ غیر معصوم، وہ تو معصوم نہیں ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو پیغمبر اسلام کے بعد جو لوگ چنے گئے ہیں، جو جنہوں نے خلافت کا ذمہ داری لیا ہے، جو لوگ جانشین بنے ہیں، وہ لوگ کیا معصوم ذات ہیں؟ بتائیے، بولیے، معصوم ذات تو نہیں ہے، سب غیر معصوم ہیں۔ اور اس کے بعد پھر بہت زیادہ سلسلہ بھی 4 تک چلے گا، خلافت 4 تک گئی ہے، اس کے بعد پھر کون ہدایت کرے گا؟ یہ قابل غور بات ہے، یہ ہر انسان کو سوچنا چاہیے۔ اب کچھ لوگوں نے سوچا کہ چونکہ پیغمبر اسلام بارہا کہہ چکے ہیں کہ میرے بعد میرے جانشین 12 ہوں گے، سب بنی ہاشم میں سے ہوں گے، سب قریشی ہوں گے، سب معصوم ذات ہوں گے، سب کے سب محمد ہوں گے، سب کے سب محمد ہوں گے، ہمارا اول بھی محمد، ہمارا وسط بھی محمد، ہمارا سب کل کا آخر بھی محمد، ہمارا علی اکبر بھی محمد، ہمارا عباس بھی محمد، ہمارا اون محمد بھی محمد، ہمارا علی اصغر بھی محمد۔ اس لیے کہ یہ سب دین کے ذمہ دار ہیں، دین کی ذمہ داری اللہ نے ان کو دیا ہے۔ کچھ لوگ آئے، کچھ نبی رسول آئے ہیں دین کی تبلیغ کرنے کے لیے، اور یہ لوگ آئے ہیں دین کو بچانے کے لیے۔ لہٰذا یہ قابل قبول نہیں ہے، کسی اینگل سے بھی ہم اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتے ہیں کہ اللہ کچھ لوگوں کو اپنے معصوم ذات کے ذریعے سے ہدایت کرے، اور ہم لوگوں کو کیا قصور ہے کہ ہم لوگوں کو ایک غیر معصوم ہم لوگوں کو ہدایت کرے گا؟ یہ مسئلہ ان لوگوں کے لیے مشکل ہے کہ جنہوں نے رسول اللہ کی بات کو نہیں سنا، بلکہ رسول بھی نہیں، قرآن کی بات کو نہیں سنا۔ قرآن کہتے تو ہے ہم مسلمان ہیں، لیکن قرآن جو کہہ رہا ہے اس پر عمل کہاں کر رہے ہیں؟ قرآن نے تو کہا کہ اہل بیت سے محبت کرو، لیکن مسلمانوں نے تو اہل بیت پر ظلم کیا ہے۔ قرآن نے کہا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، لیکن مسلمان تو جھوٹوں کے ساتھ ہو گئے۔ قرآن نے کہا کہ عالم کے ساتھ رہو، مسلمان جاہلوں کے ساتھ جا کر ہو گئے۔ تو آپ نے قرآن کے کہاں بات مانی ہے؟ آپ کیسے مسلمان ہیں؟ ہمارے یہاں سلسلہ ہدایت ختم نہیں ہوا ہے۔ ہاں، ختم نبوت تک، پیغمبر اسلام تک ختم نبوت ہے، یہ تو ہم سب مانتے ہیں،
لیکن اللہ نے ہدایت کو نبوت کے بعد امامت میں جاری کیا ہے۔ اگر نبی تک ہدایت رک جاتی تو اللہ پھر قرآن میں کیوں کہہ رہا ہے کہ کل قیامت کے میدان میں ہم تم کو امام کے ساتھ بلائیں گے؟ سمجھنے والی بات ہے یا نہیں؟ اگر نبی کے بعد کوئی ہادی ہے ہی نہیں، ہدایت رک گئی، تو پھر اللہ کون سے امام کے ساتھ بلائے گا؟ تو پتہ چلا کہ پیغمبر اسلام کے بعد امامت کا سلسلہ جاری ہوا ہے۔ اتنا بڑا واقعہ غدیر کا میدان میں ہوا ہے، قرآن میں وہ آیت موجود ہے، واقعہ غدیر آپ قرآن مجید میں کھولیے گا تو آپ کو مل جائے گا۔ اگر یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے تب مشکل ہی حل ہو گیا ہے۔ تو ہمارے لیے آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ہم لوگ پریشان نہیں ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ کے بعد ہم لوگوں نے کس کے پیروکار ہوئے؟ جس کو قرآن نے بتایا۔ دلیل کے ساتھ بات کیجئے بھائی۔ جس کو قرآن نے بتایا، جس کے ولایت کا اعلان قرآن کے ذریعے سے ہوا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا ولایت کا اعلان رسول اللہ نے خود سے نہیں کیا ہے، قرآن میں حکم ہوا ہے، قرآن میں آیت موجود ہے۔ تو ہم رسول اللہ کے بعد جس کو قرآن نے کہا ہے ہم اس کو مانتے ہیں۔ ہم نے مولا علی کو مانا ہے، مولا علی کے بعد امام حسن کو مانا ہے، امام حسن کے بعد امام حسین کو مانا ہے۔ ہم حسینی ہیں، ہم حسنی ہیں، جو حسین کے ماننے والے ہیں وہ حسینی ہے، اور جو یزید کے طرف رہے وہ یزیدی ہے۔ آج بھی دو گروہ ہے، یہ ختم نہیں ہوا ہے۔ آج بھی جو حسین کو مان رہا ہے وہ حسینی ہے، اور جو حسین کو نہیں مانتا ہے وہ یزیدی ہے۔ درود پڑھتے ہیں مولا علیہ محمد۔ آپ کے جب خواجہ معین الدین چشتی اتنے واضح اور روشن طریقے سے اعلان کر رہے ہیں کہ تم سب میرے لاکھوں لوگ ہر سال خواجہ معین الدین چشتی کے مزار میں جاتے ہیں ان کے زیارت کرنے کے لیے، ان کے روضہ کی زیارت کرنے کے لیے۔ اللہ کے ولی ہیں، سب ان کے احترام کرتے ہیں، سب ان کو جا کے سلام کرتے ہیں، لیکن وہ کس کو سلام کر رہے ہیں؟ وہ کس کو بادشاہ بتا رہے ہیں؟ وہ کس کو شہنشاہ بتا رہے ہیں؟ وہ کس کو دین حق بتا رہے ہیں؟ ارے ہم شیعوں کو نہیں مانتے ہو تو نہ مانو، کم از کم خواجہ معین الدین چشتی کو تو مانتے ہو نا، ان کا کہنا مان لو۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دیپنا است حسین، سب کو آپ کو یاد ہے ماشاءاللہ سے۔ سرداد نداد، سر دے دیا لیکن نہیں دیا، دست در دست یزید، اپنے ہاتھ یزید کے ہاتھ میں۔ ارے یہ ہاتھ پاک و پاکیزہ ہاتھ ہے، یہ ہاتھ رسول اللہ کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ 1,24,000 پیغمبروں کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ آیت تطہیر کا ہاتھ ہے، اور وہ ہاتھ یزید کا نجس والا ہاتھ، ابو سفیان کا ہاتھ، معاویہ کا ہاتھ، کہاں نجاست اور کہاں طہارت۔ ایک درود پڑھ دے مولا علیہ محمد۔ سب پہچانتے ہیں، ابھی تک یزید کو نہیں پہچانے،
سب پہچانتے ہیں، ابھی تک معاویہ کو نہیں پہچانے، سب کو پہچانتے ہیں، ابھی تک ابو سفیان کو نہیں پہچانے۔ یہ لوگ کیا سب اسلام کے دوست تھے؟ اسلام کے نہیں، نعرہ نہیں لگائیے، نعرہ نہیں لگائیے، سنیے، ہم جو پڑھ رہے سنیے، ہم یہاں لعنت لگانے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم پیغام دے رہے ہیں۔ سنیے، اللہ نے پیغام جو دیا ہے رسولوں کے ذریعے سے، اماموں کے ذریعے سے، یہ اسلام مکمل ہو گیا ہے، تکمیل ہو گیا ہے۔ اسلام میں جو ہے کوئی چیز جو ہے انکمپلیٹ نہیں ہے، اس لیے کہ جب اعلان ولایت ہو گیا ہے تو اللہ فرماتا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن میں نے نعمتوں کو تمام کر دیا ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور آج کے دن میں اس اسلام سے بھی راضی ہو گیا۔ اللہ نے جو ہے واضح طریقے سے اپنا پیغام جو ہے سنا دیا ہے۔ اب مسلمانوں نے جو ہے جو اپنے مطلب کا تھا اس کو لے لیا ہے، جو مطلب کا نہیں تھا اس کو چھوڑ دیا ہے۔ تو امام حسین کا شجرہ شجرہ طیبہ ہے، یزید کا شجرہ شجرہ خبیثہ ہے، اور دونوں شجرہ قرآن مجید میں بیان کیا جا رہا ہے۔ دونوں کے حسب و نسب کو پڑھ کر دیکھیے، امام حسین کا حسب و نسب کو پڑھ کر دیکھیے اور یزید کے حسب و نسب کو پڑھ کر دیکھیے، سب سمجھ میں آتا ہے۔ مسلمانوں کو ابھی تک کربلا سمجھ میں نہیں آیا۔ کل رسول اللہ کو اے مسلمانوں کیا چہرہ دکھاؤ گے؟ فاطمہ زہرا کو کیا چہرہ دکھاؤ گے؟ اسلام دین الفت ہے، اسلام دین محبت ہے۔ پیغمبر اسلام نے، دیگر انبیاء مرسلین نے بڑے زحمت و مشقت کے ساتھ اس دین کو پہنچایا ہے۔ حکم ہو رہا ہے کہ صرف محمد مصطفیٰ کو نہ مانو، بلکہ محمد مصطفیٰ پر جو نازل کیا ہے اس کو بھی مانو۔ گزشتہ میں آیت اور نمبر سب بتا چکا ہوں۔ وَنَزَّلْنَا عَلَى مُحَمَّدٍ، جو میں نے محمد پر نازل کیا ہے اس پر بھی ایمان لاؤ۔ پیغمبر پر کیا نازل کیا ہے؟ حدید ذوالفقار۔ پیغمبر پر کیا نازل کیا ہے؟ کتاب قرآن۔ پیغمبر پر کیا نازل کیا ہے؟ اعلان ولایت، علی کے ولایت نازل کیا ہے۔ تو صرف پیغمبر اسلام پر ایمان لانا کافی نہیں ہوگا، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جن جن چیزوں کو میں نے پیغمبر پر نازل کیا ہے، اپنے محمد مصطفیٰ پر نازل کیا ہے، اس پر بھی ایمان لاؤ۔ ایمان لاؤ اللہ پر، ایمان لاؤ رسول پر، ایمان لاؤ اس نور پر جو میں نے نازل کیا ہے۔ چوتھا خلافت کا جب زمانہ آیا، مولا علی کا جب زمانہ آیا تو مولا علی ممبر پر آ کر بیٹھے۔ 3 خلیفہ کا زمانہ ختم ہو گیا ہے، حضرت علی علیہ السلام خلیفہ بنائے گئے، ممبر رسول پر آ کر بیٹھے۔ اب مجمع میں جو ہے آپس میں ایک دوسرے میں جو ہے خلبلی اور گفتگو ہو رہی ہے، ایک دوسرے کان میں گفتگو کر رہے ہیں، اور ممبر کے پاس میں عمار یاسر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام مجمع کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں اور عمار یاسر کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں۔ عمار یاسر سے پوچھا کہ عمار، یہ مجمع میں آپس میں یہ لوگ کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ کہا کہ مولا یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو علی کو ممبر پر جا کر بیٹھے، جہاں رسول اللہ بیٹھتے تھے وہاں جا کر بیٹھ گئے۔ اب تک جتنے بھی خلیفہ گزرے ہیں وہ نیچے بیٹھتے تھے، اس زینہ پر نہیں بیٹھتے تھے جہاں رسول بیٹھتے تھے، اس کو چھوڑ کر بیٹھتے تھے۔ مولانا نے کہا اچھا یہ بات ہو رہی ہے۔ مولانا نے ایک خطبہ دیا ہے، خطبہ دینے کے بعد کہا کہ اے لوگوں سنو،
جو اعتراض کر رہے ہو وہ سنو، یہ جو ممبر ہے نا، جس ممبر میں میں آ کر بیٹھا ہوں، یہ لکڑی کی ممبر ہے، لکڑی سے بنائی گئی ہے، اور اس کی نسبت چونکہ رسول اللہ کی طرف جا رہی ہے اس لیے یہ قابل احترام ہے۔ چونکہ یہ رسول اللہ کی طرف اس کی نسبت جا رہی ہے، ہم علم کو کیوں چومتے ہیں، زری کو کیوں چومتے ہیں، زلجنا کو کیوں چومتے ہیں؟ یہ علم بذات ہی لکڑی نہیں ہے، یہ زری بذات ہی زری نہیں ہے، یہ زلجنا بذات ہی زلجنا نہیں ہے، اس کی سب کی نسبت امام حسین کی طرف جا رہی ہے۔ امام حسین تو وہ ہے کہ جب ولادت ہونے کے بعد جب جھولے میں تھے، وہ فطرس جس کے پروبال جل گئے تھے اور رسول اللہ سے آ کر کہا تھا کہ یا رسول اللہ میرے پروبال جل گئے ہیں، آپ کے گھر میں یہ جو آپ کا نواسہ آیا ہے، میں نے جب سنا کہ جبرائیل آ رہے ہیں فرشتوں کو لے کر آپ کو مبارکباد پیش کرنے کے لیے، تو میں بھی آپ کے پاس آیا ہوں، آپ بھی میرے مشکل کو آسان کر دیجئے۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ جس جھولے میں حسین ہے اس جھولے میں جا کر اپنے کو مس کرو، حسین سے نہیں، حسین سے نہیں، اس جھولے سے اپنے کو مس کرو جس میں حسین ہے۔ یعنی پتہ چلا حسین جس جھولے میں آرام فرما رہے ہیں وہ جھولا بھی متبرک ہے، حسین جس زلجنا پر بیٹھے وہ زلجنا بھی متبرک ہے، جو علم حضرت عباس کے ہاتھ میں چلے آئے وہ علم بھی متبرک ہے۔ یہ سمجھنے والی بات ہے۔ لہذا مولا نے فرمایا کہ دیکھو اس ممبر کی جو احترام اور عزت ہے، چونکہ اس کی نسبت کہاں جا رہی ہے؟ رسول کی طرف، اسی لیے اس کی عزت ہے، احترام ہے۔ اور تم کہہ رہے ہو کہ علی وہاں جا کر بیٹھے ہیں جہاں رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے، اس جگہ علی کے علاوہ کوئی بیٹھ نہیں سکتا۔ اگر یہاں ہم بیٹھے ہیں تو یہ میرا حق بنتا ہے۔ ارے یہ تو ممبر لکڑی کا ہے، علی تو وہ ہے کہ جو دوش رسول پر سواری کیا ہے۔ رسول اللہ نے اپنے اہل بیت کو کسی کو دوش میں سوار کر کے پہچنوایا، کسی کو سجدہ طول دے کے پہچنوایا، کسی کو چادر کے اندر لے کر پہچنوایا، پھر میدان مباہلہ کھلے میدان میں لے جا کر پہچنوایا، کھلے میدان غدیر میں ہاتھ پہ بلند کر کے پہچنوایا۔ اہل بیت کو تو ہر جگہ پہچنوایا ہے، ہر جگہ بتایا ہے کہ پہچان لو یہ میرے اہل بیت ہے۔ مباہلہ میں بھی اہل بیت ہے، غدیر میں بھی اہل بیت ہے، چادر تطہیر میں بھی اہل بیت ہے، اجر رسالت میں بھی اہل بیت ہے، ہر جگہ اہل بیت ہے، ہر جگہ رسول اللہ نے پہچنوایا ہے۔ جناب زہرا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، درود پر آل محمد پر۔ ایک یہودی عورت آئی ہے، مدینے کی واقعہ ہے، کہاں؟ جناب فاطمہ زہرا سے ملنے کے لیے۔ فضہ آئی ہے دروازہ کھول کے، کس سے ملنا ہے؟ مجھے رسول کی بیٹی فاطمہ سے ملنا ہے۔ یہ عورت یہودی ہے، کیا کام ہے؟ کہ میں بی بی سے ملوں گی تو بتاؤں گی۔ کہا کہ بی بی زہرا نماز پڑھ رہی ہے، محراب عبادت میں ہے۔ وہ کھڑی رہی، پھر تھوڑی دیر بعد پھر آواز دیا، جناب فضہ آئی۔ کیا بات ہے؟ کہ میں جناب زہرا سے ملنے کے لیے آئی۔ کہا کہ جو بات ہے مجھے بتا تو دو کم از کم، بی بی نماز پڑھ رہی ہے لیکن تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ کیا مسئلہ لے کر آئی ہو؟ تو کہتی ہے کہ میں نے سنا کہ فاطمہ زہرا وہ بی بی ہے کہ اگر مٹی کی طرف دیکھ لے تو وہ سونا میں تبدیل ہو جائے۔ اہل بیت کا کوئی معمولی شخص ہے؟ اگر فاطمہ زہرا مٹی کی طرف دیکھ لے
تو وہ سونا میں تبدیل ہو جائے، تو میں وہی دیکھنے کے لیے آئی ہوں۔ تو جناب فضہ نے کہا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، مٹھی میں کیا ہے؟ وہ مٹھی میں مٹی لے کر آئے تھے، کہا کہ مٹی ہے۔ تو جناب فضہ نے کہا کہ میرے ہاتھ میں رکھ دو۔ وہ مٹی جناب فضہ کے ہاتھ میں رکھ دیا ہے۔ جناب فضہ نے اس یہودی عورت سے کہا کہ اب دیکھو میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ تو دیکھتی ہے کہ مٹی نہیں ہے، سونا بن گیا ہے۔ تو جناب فضہ فرماتی ہے کہ تعجب نہ کرو، میں فاطمہ زہرا کی کنیز ہوں، مجھے صرف سونا ہی بنانا نہیں آتا ہے، میں قرآن کی حافظہ بھی ہوں، میں قرآن کے ذریعے سے کلام بھی کر سکتی ہوں۔ ارے جب کنیز کا یہ حالت ہے تو بی بی کیا ہوگی؟ ایک درود پڑھ محمد۔ جب یہ کنیز کا حال ہے تب بی بی زہرا کا کیا شان ہوگا؟ جاؤ چلے جاؤ، بی بی سے بعد میں آ کر مل لینا۔ یہ ہے در اہل بیت۔ جناب قمبر مسجد کی طرف جا رہے ہیں، فضہ دروازے میں کھڑی ہے۔ قمبر کہاں جا رہے ہو؟ بی بی مسجد میں جا رہا ہوں رسول خدا سے ملنے کے لیے۔ کہا کہ قمبر جب رسول کے پاس جانا تو بتانا، آج میں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے فضہ؟ کہ میں نے دیکھا ہے کہ بی بی فاطمہ وہ اپنے ہاتھ سے چکی پیستی ہیں، اپنے ہاتھ سے، اور پھر بی بی فاطمہ کے سامنے جھولے میں جو حسین ہے اس کو بھی ہلاتی ہے، اور پھر ہاتھ میں جو تسبیح ہوتی ہے وہ تسبیح بھی پڑھتی ہے، چکی بھی چلاتی ہے، جھولا بھی جھلاتی ہے، تسبیح بھی پڑھتی ہے، اور بی بی روزہ رکھی ہوئی ہے۔ بی بی تھک گئی تو میں نے بی بی سے کہا تھا کہ بی بی زہرا آپ سو جائیے، یہ کام ہم کرتے ہیں۔ تو بی بی فاطمہ نے بتایا کہ نہیں فضہ، ایک دن تم کام کرو گی۔ دیکھیے دنیا میں یہ انوکھا، ایسا کہیں آپ کو نہیں ملے گا۔ فاطمہ زہرا کی یہ واحد فضیلت ہے کہ جو خادمہ سے کہہ رہی ہے کہ ایک دن ہم کام کریں گے، تم آرام کرو گی، اور ایک دن تم آرام کرو گی، ہم کام کریں گے۔ فضہ آج تمہارے کام کرنے کا دن نہیں ہے، آج تم آرام کرو، فاطمہ کام کرے گی۔ اس کے بعد یا قمبر میں نے دیکھا کہ بی بی سو گئی، بی بی زہرا سو گئی، لیکن جھولا جھل رہا، جھولا کوئی جھلا رہا ہے، چکی چل رہا ہے، تسبیح کے دانہ بھی جاری ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے۔ تو جا کر رسول اللہ سے یہ واقعہ بیان کرنا کہ آج یہ واقعہ میں نے دیکھا ہے۔ قمبر آئے، رسول خدا سے ملے، یا رسول اللہ راستے میں فضہ نے ایسا ایسا بتایا، آپ کی بیٹی فاطمہ روزے سے ہے، تھک گئی ہے، سو گئی ہے، لیکن جھولا جھل رہا ہے، تسبیح پڑھی جا رہی ہے اور چکی چل رہی ہے، یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ ہاں بیٹی تھک کے سو گئی ہے، یہ جھولا جو ہے ایک فرشتے جھلا رہے ہیں، اور چکی ایک فرشتے چلا رہے ہیں، تسبیح ایک فرشتے نہیں، ایک میکائیل ہے، ایک جبرائیل ہے، ایک اسرافیل ہے۔ اللہ اکبر، درود پڑھیں محمد پر۔ اس در پر سید الملائکہ آتے ہیں جھولا جھلانے کے لیے، میکائیل آتے ہیں، اسرافیل آتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے بی بی کی، یہ شان ہے بی بی کی۔ پیغمبر اسلام ایک دن جناب ام سلمہ کے پاس آئے، اور آنے کے بعد کہا کہ ام سلمہ آج میری طبیعت صحیح نہیں ہے، مجھے آج کسی سے ملنا نہیں ہے، بس کسی سے میں مصائب کی طرف جاؤں گا، آج مجھے کسی سے ملنا نہیں ہے، آپ حجرے کے دروازے کے سامنے جا کر بیٹھ جائیے، اور جو بھی آئے ان سے کہہ دیجئے کہ رسول آرام فرما رہے ہیں۔
پھر جناب ام سلمہ کہتی ہے کہ حجرے میں چلے گئے رسول خدا اور میں دروازے میں آ کر بیٹھ گئی۔ اب جو بھی کوئی صحابی آتے ہیں رسول اللہ کو تلاش کر کے ملنے کے لیے تو میں کہتی کہ رسول آرام فرما رہے ہیں، طبیعت صحیح نہیں ہے، وہ صحابی چلے جاتے ہیں۔ جو بھی آیا بتایا چلے گئے۔ لیکن ایک مرتبہ ایک بچہ آیا، 4-5 سال کا ایک بچہ آیا۔ بچہ کون ہے؟ امام حسین ہے۔ حجرے کی طرف جانے لگے، ام سلمہ کہتی ہے کہ میں نے بچے کو روکا، میں نے کہا کہ بیٹا حسین کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ میں اپنے نانا کے پاس جا رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ بیٹا نانا نے منع کیا ہے، ابھی کسی سے ملنا نہیں ہے، ان کی طبیعت صحیح نہیں ہے۔ آپ سے پہلے بھی کچھ صحابہ آئے تھے، میں نے ان کو بتایا ہے، وہ چلے گئے۔ امام حسین نے کہا کہ نانی جان، میرے لیے بھی نانا نے کہا، مجھے بھی رکنے کے لیے کہا۔ تو ام سلمہ کہتی ہے بیٹا کسی کا نام تو نہیں لیا، آپ کے نانا نے کہا کہ جو بھی آئے، بس یہ کہا۔ امام حسین واپس چلے۔ سنیں گے عزادارو، اندر سے رسول خدا کی آواز بلند ہوئی، ام سلمہ میں نے حسین کے لیے نہیں کہا تھا، حسین کو کیوں واپس کر دیا ہے؟ بس ام سلمہ کہتی ہے کہ جیسے ہی میں نے سنا میں دوڑتی ہوئی گئی۔ حسین جو واپس جا رہے تھے میں نے راستے میں روکا، اور رکنے کے بعد کہا کہ بیٹا حسین رک جاؤ۔ کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ آپ چلیے میرے ساتھ، آپ کے نانا بلا رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ نانی جان آپ نے تو کہا تھا کہ ابھی نانا کسی سے ملیں گے نہیں۔ تو جناب ام سلمہ کہتی ہے کہ بیٹا حسین میں نہیں سمجھ سکی، وہ اور ہیں تو اور ہے۔ میں نے جب آپ کو منع کر دیا، آپ کے نانا رسول خدا کی آواز بلند ہوئی، ام سلمہ حسین کو واپس نہ کرو، حسین کو لے کر آؤ۔ اب جب میں ام سلمہ فرماتی کہ میں جب حسین کو لے جا کر رسول خدا کے میں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ حسین آپ کی خدمت میں ہے، تو میں نے دیکھا رسول نے حسین کو اپنے سینے پر لٹا لیا۔ لٹانے کے بعد میں کھڑی دیکھ رہی ہے رسول کیا کرتے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ نے حسین کا سر کو چوما، پیشانی کو چوما، گلے کو چوما، سینے کو چوما، اور رسول رو رہے ہیں۔ میں نے رسول خدا سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ حسین کے پیشانی کیوں چوم رہے ہیں، گلے کیوں چوم رہے ہیں؟ سنو گا عزیزارو، بہت روگے یہ سن کر جب رسول خدا نے بتایا سبب کیا ہے، کہا کہ اے ام سلمہ میں حسین کے پیشانی اس لیے چوم رہا ہوں کہ اسی پیشانی میں تیر آ کر لگے گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا آپ کی ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ اے ام سلمہ کربلا کے میدان میں حسین میرے دین کو بچانے کے لیے جائے گا، حسین کے پیشانی پر ایک ایسا تیر آ کر لگے گا جو حسین گھوڑے میں ڈگمگانے لگے گا۔ اے حسین، اے ام سلمہ میں حسین کے گلا کو اس لیے چوم رہا ہوں، اسی گلا میں شبر کا خنجر چلے گا۔ بس عزادارو مصائب میں میں آ گیا ہوں، 8 محرم کی شب آ گئی۔ اب جو مصائب کی منسوب ہے، جو مصائب شروع ہو رہی ہے، وہ غازی حضرت ابو الفضل العباس کی۔ آپ علم نکال رہے ہیں نا، محرم آنے کے ساتھ ساتھ علم بھی نکلتا ہے۔ ہر
تعزیہ خانے، ہر عزا خانے میں آپ جہاں بھی جائیے آپ کو علم نظر آئے گا، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ علم کے ساتھ ایک چھوٹا سا مشکیزہ بھی ہوتا ہے۔ یہ مشکیزہ کیا ہے؟ یہ کس کے نشانی ہے؟ یہ جناب سکینہ کے نشانی ہے۔ حضرت عباس سقائے سکینہ ہے۔ حضرت عباس کی جب ولادت ہوئی ہے نا، جس دن پیدا ہوئے تو اس دن حضرت علی علیہ السلام بہت خوش ہوئے، اس لیے کہ حضرت علی علیہ السلام نماز، جس علی نے دنیا کو ہمیشہ دیا ہے، کبھی بھی کچھ مانگا نہیں ہے۔ اگر خدا سے علی نے کچھ مانگا ہے تو نماز شب میں کیا مانگا ہے؟ پروردگارا مجھے ایک ایسا بیٹا دے دے جو کربلا کے میدان میں حسین کا کام آئے۔ نماز شب کی دعا کے نتیجہ عباس جناب زینب کے چادر کے محافظ عباس، جناب سکینہ کے دل کا سکون عباس۔ بچے کو جناب زینب نے لیا، ایک گوشے میں گئی، حضرت علی علیہ السلام نے دیکھا کہ کان میں کچھ کہہ رہی ہے۔ مولا علی نے بلایا، بیٹی عباس کی ابھی ولادت ہوئی، ابھی دنیا میں آئے، تم نے کان میں کیا کہا؟ سنیں گے آزاداروں، بہت روئیں گے، مصائب کے شب ہے، حضرت ابو الفضل عباس کے مصائب ہے۔ آپ نے ہر شب مصائب سنا ہے اور خوب آپ نے گریہ کیا ہے، گریہ میں کمی نہیں کرنا ہے۔ زینب تم نے ابھی کان میں کیا کہا اس بچے کی؟ سنیں گے۔ جناب زینب کہتی ہے کہ بابا ماں فاطمہ زہرا کی وصیت پوری کر رہی ہوں۔ جب ماں جا رہی تھی دنیا سے تو مجھ سے کہہ کر گئی تھی، اے زینب جب عباس دنیا میں آئے تو عباس کو فاطمہ کا سلام کہنا۔ اب سمجھ میں آئی حضرت عباس کی عظمت کیا ہے؟ عباس وہ ہے کہ جس کو جناب فاطمہ زہرا سلام کہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمیشہ حضرت عباس کو جناب زینب سے بھی بہت محبت ہے اور جناب زینب بھی حضرت عباس سے بہت محبت کرتی ہے۔ روزانہ جناب زینب کے گھر حضرت عباس آتے ہیں، لیکن جب تھوڑے بڑے ہو گئے جناب ام البنین ان کی ماں بڑی معرفت والی ماں تھی، ہمیشہ حضرت عباس سے کہتی تھی کہ عباس، اے عباس تم امام حسن و حسین کو، وہ امام زادہ ہے، ان کو تم آقا کہنا اور تم اپنے کو غلام کہنا۔ تم غلام ہو، حسین تمہارا آقا ہے، زینب تمہارے شہزادی ہے۔ اور ایک دن کہا کہ عباس اب تو تم بڑے ہو گئے ہو نا، زینب شہزادی ہے، ان کی ماں فاطمہ زہرا ہے، اب روزانہ جایا نہ کرو، تم بڑے ہو گئے ہو، زینب کو پردے کا بڑا خیال ہے۔ نہیں گئے چند روز، جناب زینب آئی، آنے کے بعد کہا کہ بھیا، اے بھیا عباس روزانہ تم میرے یہاں آتے ہو، اب آنا کیوں چھوڑ دیا؟ کہا کہ ماں نے منع کیا، ماں نے منع کیا۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ میں اب بڑا ہو گیا ہوں اور آپ شہزادی ہیں، کہیں آپ کا بے احترامی نہ ہو جائے، اس لیے اماں نے منع کیا۔ سنیں گے جملہ، جناب زینب کہتی کہ عباس تیرے سہارا پر تو زینب کربلا جائے گی۔ جب یہ قافلہ روانہ ہونے کو تھا مدینہ سے، جناب ام البنین نے حضرت عباس کو اپنے ساتھ لیا، روضہ رسول میں پہنچی،
پہنچنے کے بعد کہا کہ عباس یہ کس کی قبر ہے؟ کہا کہ رسول اللہ حسین کے نانا کی قبر ہے۔ کہا کہ بیٹھ جا، اپنے دونوں ہاتھ کو قبر رسول پر رکھ، اپنے دونوں ہاتھوں کو قبر رسول پر رکھ دے۔ حضرت عباس نے دونوں ہاتھوں کو قبر رسول پر رکھا۔ جناب ام البنین کہتی ہے کہ مجھ سے وعدہ کر، جب تک تیرا ہاتھ سالم رہے گا جناب زینب کی چادر کا محافظ بن کر رہے گا۔ اب ذرا تصور کرو کہ جب جناب عباس کربلا کے میدان میں جب سب شہید ہو گئے اور امام حسین کے پاس آئے کہ آقا مجھے بھی تو اجازت دیجئے۔ امام حسین نے ایک جملہ کہا تھا کہ عباس تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہو۔ فنظر یمانا و شمالا، کبھی دائیں طرف دیکھا کبھی بائیں طرف دیکھا اور کہا کہ آقا اب وہ لشکر رہا کہاں؟ عباس کے نگاہوں کے سامنے ظالموں نے اور محمد کو شہید کر دیا ہے، عباس کے ہوتے ہوئے قاسم کے لاشوں کو پامال کر دیا ہے۔ اے آقا مجھے اجازت دیجئے۔ امام حسین نے اجازت نہیں دیا، خیمے کے دروازے میں آ کر سر جھکائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ خیمے کے اندر سے جناب سکینہ کے رونے کی آواز آ رہی ہے، بچی رو رہی ہے۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ کو بلایا، عزاداروں آج جو 7 محرم ہے نا، آج سے امام حسین کے خیمے میں پانی ختم ہو گیا ہے، آج کسی نے پانی نہیں پیا ہے، آج سے سب بھوکے بھی ہیں پیاسے بھی ہیں، سکینہ کو پانی نہیں ملا۔ اب اندازہ لگاؤ کہ 10 محرم کو اس بچی کی کیا حالت ہو گئی ہے کہ جس نے 3 دن تک پانی نہیں پیا ہے۔ سکینہ کو بلایا جناب عباس نے، بیٹی کیا بات ہے بیٹی؟ کہا کہ چچا، اے چچا پیاس نے مار ڈالا، اے چچا ذرا سے بھی اگر پانی مل جائے۔ حضرت عباس نے کہا کہ بیٹی، اے بیٹی گھبرانا نہیں، جاؤ مشکیزہ لے کر آؤ، تمہارے لیے عباس جائے گا پانی لانے کے لیے۔ اور ایک کام کرنا، اپنی بابا سے مجھے اجازت دلوا دینا، اس لیے کہ تمہارے بابا ہمیں اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ بس دوڑ کر جناب سکینہ گئی، اپنا مشکیزہ لے کر آئی، ہاتھ میں مشکیزہ ہے جناب سکینہ کا، اور حضرت عباس نے سکینہ کو اپنے گود میں لے لیا۔ اب گود میں لے کر سکینہ کو امام حسین کی طرف چلے۔ امام حسین نے جب دیکھا کہ حضرت عباس آ رہے ہیں لیکن سکینہ کو لے کر آ رہے ہیں، سکینہ کے ہاتھ میں مشکیزہ ہے، بس جیسے ہی قریب پہنچے امام حسین نے کہا کہ عباس میں سمجھ گیا۔ امام حسین نے کہا عباس میں سمجھ گیا تم کس لیے آئے ہو، اور ایک جملہ جناب سکینہ سے کہا کہ بیٹی سکینہ میں سمجھ گیا کہ تم اپنے چچا کو کیوں لے کر آئی۔ بیٹی ابھی تو اپنے چچا کے لیے اجازت لینے کے لیے آئی ہو نا۔ بیٹی اپنے چچا کے لیے اجازت کے لیے آئی ہو نا، لیکن بیٹی جب یہاں تمہیں شمر تماچا لگائے گا تب چچا عباس بہت یاد آئیں گے۔ جاؤ عباس جاؤ، لیکن میں تمہیں جنگ کے لیے نہیں بھیج رہا ہوں، سکینہ کے لیے پانی کے لیے بھیج رہا ہوں۔ ارے وہ علم جو لے کر حضرت عباس روانہ ہو رہے تھے، امام حسین نے اس علم کو اپنے ہاتھ میں لیا، اس پرچم کو کھولا تو کیا لکھا ہوا تھا؟ نصر من اللہ وفتح قریب۔ امام حسین نے اس جملے کو کاٹ دیا، کاٹ کے کیا لکھا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
عباس لہرے فرات کے کنارے پہنچے، مشک سکینہ کو بھرا، چلوں میں پانی لیا، خود نہیں پیا بلکہ گھوڑے کی طرف بڑھایا، اے گھوڑے تو بھی تو پیاسا ہے، لے پانی پی لے، لیکن گھوڑا نے اپنا منہ ہٹا لیا۔ جانور تھا جانور، لیکن اسے پتا ہے خیمے میں سکینہ پیاسی ہے، علی اصغر پیاسے ہے۔ جانور نے پانی نہیں پیا، چلو کا پانی پھینک دیا، مشک سکینہ لے کر خیام حسینی کے طرف، خیمے کے طرف حضرت عباس گھوڑے کو لے کر روانہ ہوئے۔ عمر سعد نے فوج سے مخاطب ہو کر کہا کہ دیکھو عباس مشک سکینہ کو خیمے تک نہ لے کر جائے، جیسا بھی ہو مشک سکینہ کو نشانہ بناؤ، عباس کا نشانہ بناؤ، اور یہ پانی خیمہ تک نہیں جانا چاہیے۔ روایت بتاتی ہے کہ وہ ہرملہ جس کے تیر سے علی اصغر کے گلا شہید کیا تھا، وہ ہرملہ جس نے تیر مارا تھا امام حسین کے پیشانی میں لگا تھا، وہی ہرملہ نے کیا کیا ہے؟ نشانہ لیا۔ کس چیز کا؟ مشک سکینہ کا۔ اور جب اس نے تیر چلایا، آ کر مشک سکینہ میں لگ گیا، تیر لگا، پانی بہنا شروع ہو گیا، پانی بہنا شروع ہو گیا، پانی بہ رہا ہے۔ حضرت عباس کوشش کر رہے ہیں کہ جیسا بھی ہو خیمہ تک پہنچ جائے، بس ایک لائن چھپ کر پیچھے سے آ کر وار کیا، حضرت عباس کا ایک ہاتھ کٹ گیا، کٹ کر زمین میں گیا۔ ایک دوسرا ظالم آگے بڑھا، اس نے وار کیا، دوسرا بازو کٹ گیا۔ مشک سکینہ کو عباس نے ہاتھ اپنے دانت میں دبا لیا اور دعا کر رہے کہ پروردگارا میرے دونوں ہاتھ کٹ گئے، میرے دونوں ہاتھ کاٹ دیا، لیکن اس مشک کو مجھے خیمے تک پہنچانا ہے۔ ایک ظالم نے پیچھے سے اب حضرت عباس کے سر پر ایسا گرز مارا، حضرت عباس گھوڑے میں سنبھال نہیں سکے، گھوڑے میں ڈگمگانے لگے، مشک سکینہ گر گیا، پانی بہ گیا۔ عباس، حضرت عباس نے آسمان کی طرف دیکھا، پروردگارا میں پانی نہیں پہنچا سکا، خیمے میں سکینہ پیاسی رہ گئی۔ میدان میں جناب عباس جب آ گئے، گر گئے، ظالموں میں شور ہے کہ دیکھو عباس اب زمین میں آ گئے ہیں، ہم نے عباس کا کام ختم کر دیا ہے، مشک سکینہ سے پورا پانی بہہ گیا ہے، اب اگر برداشت کر سکتے ہو تو کر لینا، یہ بڑا سخت مصائب ہے۔ فوج میں جا کر، لشکر میں جا کر کسی نے کہا کہ نہیں عباس ابھی تک مرے نہیں، عباس زندہ ہے، ہو سکتا ہے کہ پھر عباس زمین سے کھڑے ہو جائے۔ بس یہ سننا تھا۔ لشکر میں جتنے فوج تھے سب نے ہاتھ پہ تلوار لے لیا ہے، کسی نے خنجر لے لیا ہے، اور سب جمع ہو کر کہا کہ ہم سب مل کر عباس پر جا کر حملہ کرتے ہیں۔ عزاداروں، ہر کوئی عباس پر حملہ کرتا تھا، بازو تو پہلے کٹ چکا تھا، عباس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے لگے، ٹکڑا کر دیا ہے۔ امام حسین جب پہنچے تو کیا دیکھا؟ عباس زمین میں ہے۔ ایک مرتبہ اٹھنا چاہتے تھے، آقا بہت مجبور ہو گیا ہوں آپ کو سلام کرنے کا۔ عباس ہمیشہ سلام کرتا تھا، لیکن میرے دونوں ہاتھ ظالموں نے کاٹ دیا ہے۔ اے آقا حسین، میں جب دنیا میں آیا تھا تو سب سے پہلے میں نے آپ کی زیارت کی تھی، اب دنیا سے جا رہا ہوں، چاہتا ہوں آپ کی زیارت کر کے جاؤ۔ ہاں عباس زیارت کر لو۔ کہا کہ ایک آنکھ پہ تیر ہے،
دوسرے آنکھ میں خون جمع ہے۔ امام حسین نے تیر نکالا، خون کو صاف کیا، اور پھر حضرت عباس نے حسرت بھری نگاہ سے اپنے آقا حسین کو دیکھا۔ علی اکبر ساتھ میں گئے تھے، علی اکبر سے کہا کہ بیٹا میرے قریب آؤ۔ حضرت عباس نے علی اکبر سے کہا کہ اے علی اکبر، لشکر یزید میں جا کر یہ پیغام سنا دینا کہ شہادت کے بعد، اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ اب میرا آقا حسین بھی شہید کیے جائیں گے، جب شہید کر دیے جائے تو لشکر یزید میں جا کر کہہ دینا اگر لاش کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کرنا ہے تو حسین کے لاش کو پامال نہ کرے، عباس کے لاش کو گھوڑوں کے ٹاپوں سے پامال کر دینا۔ عباس وصیت کر کے دنیا سے گزر گئے۔ امام حسین نے علم اٹھایا، خیمے کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں سکینہ بچوں کو جمع کیے ہوئے ہیں۔ اے بچوں، گھبرانا نہیں، دیکھو میرا چچا علم لے کر آ رہا ہے۔ اب جب پانی آئے گا نا، ہم تمہیں اپنے ہاتھ سے پانی پلائیں گے، اپنے ہاتھ سے پانی پلائیں گے۔ بس عزادارو قریب ہوتا گیا۔ امام حسین جب قریب آئے، جناب سکینہ نے کیا دیکھا کہ ارے علم تو آیا لیکن علم بردار نہیں آیا۔ بابا علم لے کر آئے۔ اے بابا، میرا چچا سکینہ، تیرا چچا نہر فرات کے کنارے مارا گیا۔ سکینہ نے بچوں سے کہا اے بچوں، مشکیزہ پھینک دو، مشکیزہ پھینک دو، میرا چچا مارا گیا۔ بس یہ کہہ کر جناب سکینہ نے امام حسین سے ایک جملہ کہا، بس آخری جملہ سنیں۔ ایک جملہ کہا کہ بابا جو بھی شہید ہوا ہے ہر کا جنازہ اٹھا کر آپ لے کر آئے ہیں۔ او بابا تھک گئے ہو نا، میرا چچا بڑا شجاع تھا، بڑا طاقتور تھا، میرا چچا کا جنازہ آج سے اٹھایا نہیں گیا، اس لیے آپ اٹھا نہیں سکے۔ بچوں سے کہا بچوں میرے ساتھ چلو، ہم اپنے چچا کے جنازہ لانے جائیں گے۔ نہیں کہہ کر سکینہ میدان کی طرف دوڑی۔ حسین نے زینب کو پکارا، اے زینب سکینہ کو روکو۔ اور عباس نے منع کیا تھا میرے جنازہ نہ لے کر جائیے گا، میں سکینہ سے شرمندہ ہوں، سکینہ کو نہر فرات کی طرف نہ جانے دینا۔ ہم سب کی طرف سے اس عزاداری کو قبول فرما، جملہ حاضرین مجلس کے نیک حاجتوں کو پورا فرما۔ یا اللہ اس ایام میں بہت سارے بچے بیمار ہو رہے ہیں، ہاسپٹل میں ہیں، یا اللہ تمام مریضوں کو بیمار کربلا قسط میں شفا کامل و عاجل عنایت فرما، پرچم اسلام کو تمام کائنات پر بلند فرما۔ یا اللہ ہمارے ان عزاداروں کو جو ذکر حسین، ذکر کربلا سننے کے لیے آ رہے ہیں، یا اللہ ہم سب کو قرآن، اہل بیت کو سننے کے ساتھ ساتھ ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، قرآن کے قوانین پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ تمام مشکل پریشانی جو بھی گرفتار ہے، تمام مشکل و پریشانی کو اہل بیت کے صدقے میں آسان فرما۔ یا اللہ ہر قسم کے آفت و بلیات سے ان تمام مومنین کی حفاظت فرما۔ یا رب کریم پرچم اسلام کو تمام کائنات پر بلند فرما۔ امام زمانہ کی ظہور میں تاج عنایت